بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سابقہ ویڈیو کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 16 تک جلالین کی تفسیر پڑھ لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر 17 شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من ذا الذی کون ہے جو یعصمکم بچا سکے تمہیں، من اللہ اللہ سے، ان اراد بکم اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم یا کون ہے جو روک سکے اگر اللہ چاہے تمہارے ساتھ، رحمتاً مہربانی کا سلوک کرنا، ولا یجدون اور نہیں پائیں گے وہ لوگ، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی حمایتی، ولا نصیراً اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین ان کو جو بے شک جانتا ہے اللہ ان کو جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، منکم تم میں سے، والقائلین اور جو کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا آ جاؤ ہمارے پاس، ولا یأتون البأس اور نہیں شریک ہوتے وہ جنگ میں، الا قلیلا مگر بہت کم، اشحۃ علیکم جو سخت بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں، تمہاری مدد کرنے میں، فإذا جاء الخوف جب آ جاتا ہے ان پر خطرے کا وقت، رأیتہم تو آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، دیدے پھرا پھرا کر آپ کو دیکھتے ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جن پر غشی طاری ہو رہی ہو موت کی وجہ سے۔ فإذا ذهب الخوف جب خوف ہٹ جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر تو وہ آپ کے سامنے مال کی حرص میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے، فأحبط اللہ اعمالہم تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دشمنوں کے لشکر ہیں، لم یذهبوا وہ ابھی تک گئے نہیں، وَإِن یأتی الاحزاب اور اگر وہ لشکر آ جائیں یعنی دوبارہ آ جائیں، یودو تو ان کی خواہش ہوگی، لو انہم کہ اگر یہ ہوتے، بادون فی الاعراب دیہاتوں کے اندر یعنی یہ دیہاتوں میں جا کر بس رہے ہوتے، یسألون اور پوچھ رہے ہوتے، عن انبائکم تمہاری خبریں یعنی تمہاری خبریں معلوم کر رہے ہوتے، ولو کانوا فیکم اور اگر تمہارے درمیان میں رہیں، ما قاتلوا یہ قتال میں حصہ نہ لیں، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ ان آیات کی بابت ہم جلالین کی جو عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، سوال کریں ان سے، من ذا الذی کون ہے وہ ذات یا وہ جو یعصمکم یعصمکم کا ترجمہ لکھا ہوا یجیرکم جو تمہیں بچا سکتا ہے، من اللہ اللہ سے، ان اراد اگر وہ چاہے، بکم تمہارے ساتھ، سوءا برا یعنی اگر اللہ تمہیں برائی پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ برائی سے یہاں کیا مراد ہے؟ اہلاکا و ہزیمتاً اللہ تمہیں ہلاک کرنا چاہے، تمہیں شکست دینا چاہے تو کون ہے تم سے اس ہلاکت اور شکست کو دور کرنے والا؟ او یا یصیبکم بسوء اور کون ہے جو تمہیں برائی پہنچا سکتا ہے؟ ان اگر ارادہ چاہے، اللہ اللہ کی ذات، بکم تمہارے ساتھ، رحمتاً رحمت آگے اس کا ترجمہ لکھا وہ خیراً اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے، یہ او یصیبکم بسوء یہ یعصمکم کے اوپر عطف ہو جائے گا کہ قل من ذا الذی یصیبکم بسوء یہ حذف ہے یہاں پر جملہ جس کو صاحب جلالین نے واضح کیا ہے
کہ اگر اللہ تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں بچانا چاہے، خیر پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے وہ لوگ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ای غیرہ اللہ کے علاوہ، ولین کوئی بھی دوست، ینفعہم جو ان کو نفع پہنچا سکے، ولا نصیرا اور نہ کسی مددگار کو پائیں گے، یدفع الضر عنہم جو ان سے اس تکلیف کو، اس مشکل کو دور کر سکے۔ قد یعلم اللہ المعوقین اللہ جانتا ہے رکاوٹ ڈالنے والوں کو، منع کرنے والوں کو، المثبطین ثبت یثبت تثبیتا سے اس کا ترجمہ کیا گیا، معنی یہ ہے کہ روکنے والے، رکاوٹ ڈالنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو اللہ جانتا ہے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہلم کا ترجمہ کیا تعالو ہماری طرف آ جاؤ، ولا یاتون الباس اور نہیں شریک ہوتے وہ لوگ جنگ میں، الباس سے مراد القتال ہے، قتال میں، الا قلیلا مگر تھوڑے دیر کے لیے۔ کیوں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں؟ ریاء و سمعتا شہرت چاہنے کے لیے کہ ہم نے بھی لڑائی کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی شریک تھے، تاکہ بعد میں مال غنیمت بھی سمیٹ سکیں اور اپنا فخریہ کارنامہ بنا کر اس کو بتا سکیں۔ یہ جو ہے والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، یہ ایک منافق کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا، اور اس کا مخلص مسلمان بھائی جو جنگ میں جانے کے لیے تیار تھا تو یہ اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالنے جا رہے ہو، اطمینان سے میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس کی مذمت بیان ہوئی کہ خود بھی اللہ کے لیے قتال نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی قتال کے لیے نہیں جانے دیتے بلکہ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ یہ منافقین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، سابقہ ویڈیو میں بھی آپ ان کے کردار، رویے اور اوصاف کو پڑھ چکے ہیں، وہی تسلسل آگے چل رہا ہے کہ وہ لوگ خود بھی شریک نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اشحتن علیکم اور یہ تمام تر جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے ساتھ بخل کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ بخل کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ بالمعاونتی، تمہاری معاونت میں بخل کرتے ہیں، اور یہ بخل ان کا معاونت کے اعتبار سے، یہ بدنی اعتبار سے بھی ہے اور مالی اعتبار سے بھی ہے، یعنی نہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر ہو کے تمہیں مدد پہنچاتے ہیں اور نہ قتال کے اندر اپنا مال خرچ کر کے تمہیں مالی معاونت دیتے ہیں، اور ایسے ہی نہ اپنی مودت تمہیں دے کر تمہارے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں، ہر اعتبار سے تمہارے ساتھ بخل والا معاملہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ حَالٌ مِّن ضَمِيرِ يَأْتُونَ فرماتے اشحتن یہ حال ہے ضمیر سے جو کلمہ یأتون کے اندر مستتر ہے، موجود ہے۔ یہ ایک ترکیب ہے جس کو صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے۔ دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ یہ منصوب علی الذم ہے، یعنی ازم اشحتن علیکم کہ میں ذم بیان کرتا ہوں کہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں، تمہارے خلاف، تمہارے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک یہ اشحتن یعنی حالت رفع کے اندر پڑا جاتا ہے، تو یہ پھر خبر ہوگی، اس کا مبتدا وہ محذوف ہوگا، ہم اشحتن علیکم۔ تو یہ اس کی مختلف تراکیب تھی جو ذکر کر دی ہیں۔ آگے دیکھیے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ جب خوف کی گھڑی، خطرے کی گھڑی آتی ہے، رَأَيْتَهُمْ آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ وہ دیکھ رہے ہوں گے، إِلَيْكَ آپ کی طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی، ان کے جو دیدے ہیں وہ گھوم رہے ہوں گے، چکرا رہے ہوں گے، کالذی اس شخص کی طرح، كنظر او كدوران الذي يغشى عليه الموت، كنظر یہ جار مجرور صفت بنے گا ما قبل میں جو ینظرون فعل ہے اس کے مصدر محذوف سے، ینظرون نظرا كنظر الذي يغشى عليه الموت، اور او كدوران اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ صفت تدور اعینہم سے بھی بن سکتی ہے کہ تدور اس کا مصدر دوران، تدور اعینہم دورانا کدوران الذی یغشى علیہ الموت، تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کالذی یہ دو محذوف مصدروں کی صفت واقع ہو سکتی ہے، ایک تدور اور ایک ینظرون، ینظرون نظرا تدور دورانا۔
اچھا، کلذی یغشا، اس شخص کی طرح جس پر یغشا علیہ، جس پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، من الموت، موت کی، ای سکراتہ، موت کی نزع کی حالت میں جو بے ہوشی ہوتی ہے، اس طرح گویا ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ ان کی بزدلی کا بیان ہے کہ اتنے بزدل ہیں کہ جیسے ان کی بس جان نکل رہی ہے، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں وہ گھومنے لگ جاتی ہیں خوف کے مارے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف کی حالت چلی جاتی ہے، وَحُيِّزَتِ الْغَنَائِمُ، غنیمت کے مال جمع کیے جاتے ہیں، سَلَقُوكُمْ، سَلَقُوكُمْ کا ترجمہ کیا، آذَوْكُمْ وَضَرَبُوكُمْ، کہ یہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ، اپنی زبانوں سے، حِدَادٍ، تیز زبانوں سے، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور ساتھ میں یہ لالچ دکھا رہے ہوتے ہیں، حریص ثابت ہو رہے ہوتے ہیں اس مال غنیمت پر جو تمہیں حاصل ہوا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے خوف اور آپ کی طرف دیکھنا اور آنکھوں کا پتھرانا، اور پھر کفار کا خوف، آپ کے غلبے کا خوف، یہ تمام تر خوف کی حالتوں سے جب پھر نکل جاتے ہیں تو پھر اپنی تیز تیز زبانیں چلا کے تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ سلق یسلق، اس کا مطلب ہوتا ہے تانے دینا، تیز تیز باتیں کرنا، تو تیز تیز زبانیں چلا کر آپ کو تانے دے کر، مسلمانوں کو تانے دے کر یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ساتھ میں اپنی تیز زبانوں سے حرص بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، لالچ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں غنیمت کے مال پر۔ ای الغنیمت یطلبونہا اشحۃ علی الخیر کا مطلب یہ ہے کہ غنیمت کو طلب کرتے ہیں تم سے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے لشکر کے اندر شامل تھے، ہماری وجہ سے تم جیت گئے، ہم نہ ہوتے تو تم ہار جاتے، اس طرح کی باتیں کر کے پھر وہ مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی جو منافق ہیں ان کا وصف قبیح ہے کہ وہ خود لڑتے نہیں، خوف کے مارے جان نکل رہی ہوتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان غالب آ گئے تو پھر مال حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لائے حقیقت میں، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا، ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات ذالکہ کا مشار الیہ الاحباط صاحب جلالین نے ذکر کیا کہ یہ اعمال کو ضائع کرنا علی اللہ یسیرن، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بے ارادتہ، اپنے ارادے سے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، حسیب یحسب سے یہ فعل ہے، دو مفاعیل کا محتاج ہے، دو مفاعیل اس کی ضرورت ہے، تو ایک مفعول ہے الاحزاب، کہ وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کو، کون سے لشکر، من الکفار، کافروں کے لشکر، لم یذهبوا، کہ وہ ابھی تک گئے نہیں، یعنی ان کا گمان یہ ہے لشکروں کے بارے میں کہ وہ ابھی تک گئے نہیں، الی مکہ، مکہ کی طرف، یعنی خوف کی یہ حالت ہے کہ وہ ہار کے چلے بھی گئے، یہ پھر بھی اسی یعنی بے یقینی کی کیفیت میں ہے اور خوف کی حالت میں ہے کہ ابھی تک لشکر ادھر ہی ہیں، لخوفہم منہم، چونکہ ان سے ڈرتے ہی بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، یہ علی سبیل الفرض والتقدیر ہے کہ بالفرض اگر وہ لشکر آ جاتے ہیں، کرۃ اخری، مرۃ اخری، دوبارہ ایک بار پھر وہ لشکر آ جاتے ہیں کفار کے، یودو، تو ان کی چاہت ہوگی، یتمنوا، یہ تمنا کریں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، اگر یہ دیہاتوں میں رہ رہے ہوتے، وہیں پر ان کا مسکن ہوتا، ٹھکانہ ہوتا، ای کائنون فی البادیہ، یہ دیہات میں ہوتے، بادون یہ بادن کیا جمع ہے اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یسألون عن آبائکم، یہ جملہ حال واقع ہوا ہے کہ یہ دیہاتوں میں رہتے ہوئے تمہارے حالات سے، تمہاری خبروں سے باخبر ہو رہے ہوتے، مدینہ سے آنے والوں سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہوتے، اخبارکم مع الکفار، جو تمہارے کافروں کے ساتھ امور چل رہے ہیں، جو خبریں ہیں یا جو بات چیت ہے اس کے بارے میں یہ معلوم کر رہے ہوتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر وہ ہوتے تمہارے بیچ، هذه الکرۃ، اس مرتبہ بھی، ما قاتلوا الا قلیلا، یعنی اگر وہ لشکر آ جائیں اور یہ پھر تمہارے بیچ میں ہی ہو، ما قاتلوا، وہ قتال نہ کریں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ یہ ولو کانوا فیکم، اس کی جو نحوی ترکیب ہے اس سے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں۔ لو یہ حرف شرط ہے اور اس کا جواب ہے ما قاتلوا الا قلیلا، یہاں پر ما قاتلوا پر لام تاکید داخل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لو جب اس کا جواب شرط وہ نفی کی صورت میں ہو
تو نفی کی صورت میں ہونے کے اندر اکثر اوقات یا اکثر جگہوں پر لام تاکید نہیں ہوتا، بہت کم لام تاکید کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو کہ جواب شرط وہ مثبت جملہ ہو تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لام تاکید ہوتا ہے، جیسے لو جاء زید لکلمتہ، اگر زید آیا تو میں ضرور اس سے بات کروں گا۔ ہاں کبھی کبھی مثبت جملے پر لام تاکید داخل نہیں کیا جاتا، اور سورہ واقعہ میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دونوں مثالیں ملتی ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اب یہاں پر جملہ مثبتہ ہے اور لام تاکید اس پر داخل ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، تو وہاں پر دیکھیے مثبت جملہ ہے اور لام تاکید جواب شرط پر داخل نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ لو سے متعلق کچھ بات آپ سے عرض کر دی ہے، اور یہ الا قلیلا تھوڑا ہی قتال کریں گے، یہ تھوڑا قتال بھی اللہ کے لیے نہیں کریں گے، یعنی قباحت میں قباحت ہے، غلطی میں غلطی ہے کہ ایک تو قتال تھوڑا کریں گے اور وہ تھوڑا قتال بھی اللہ کے لیے نہیں کریں گے، ریاء وخوفا من التعییر، ریاکاری کے لیے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور خوف سے کہ ایک بعد میں ان کو تانا نہ دیا جائے کہ تم ڈر گئے تھے، تم نے ہمارے ساتھ قتال نہیں کیا، تم تو بھاگ گئے تھے، تمہیں یہ ہو گیا تھا، تمہیں وہ ہو گیا تھا، تو وہ اس خوف سے قتال کریں گے، نہ یہ کہ اللہ کی ذات کے لیے قتال کریں گے۔ کہ مسلمان کا قتال تو لإحدى الحسنیین ہوتا ہے، اما الشہادہ و اما الظفر والسعادہ، یا تو وہ شہادت پاتا ہے یا پھر غلبہ پاتا ہے، تو یہ دو اچھی اور عمدہ چیزیں مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کی نیت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونا یا اللہ کے دین کا غلبہ، جبکہ یہ لوگ قتال بھی تھوڑا کرتے ہیں اور اس تھوڑے کے اندر بھی اللہ کی ذات مقصود نہیں ہوتی۔ تو یہ مختلف اوصاف آپ نے منافقین کے ان آیتوں میں پڑھ لیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق وہ اللہ کے راستے سے بھاگنے والا ہوتا ہے، بہانے باز ہوتا ہے، بہانے گھڑتا ہے، اور موت سے قتال سے ڈرنے والا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، انتہا کا بزدل ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنے والا ہوتا ہے، منع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی خوف اس کے دل میں اتنا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، وہ مسلمانوں کے جیتنے کا بھی خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، جیسے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت سے بھی خوف زدہ تھے، اور ایسے ہی جو کام کریں گے وہ تھوڑا کریں گے، ریاکاری کے لیے کریں گے، کوئی عیب نہ لگا دے اس خوف سے کریں گے، اللہ کی ذات کے لیے وہ عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ مختلف اوصاف تھے جو ہم نے منافقین کے ان آیتوں میں پڑھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان برے اوصاف سے، قبیح اوصاف سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔